بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ نماز سے متعلق ہے کہ بعض مرتبہ جب مقتدی نماز میں شریک ہوتا ہے، ایسی حالت میں کہ امام صاحب یا تو پہلے قاعدے میں ہوتے ہیں یا دوسرے قاعدے میں ہوتے ہیں، تو اگر امام صاحب کا آخری قاعدہ چل رہا ہو اور اس وقت کوئی مقتدی نماز میں شریک ہو، تو مقتدی کے تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر کہے، اس وقت اگر امام نے السلام دہنی جانب اتنا کہہ دیا ہو، سلام پھیرنے کے لیے السلام اتنا لفظ بھی کہہ دیا ہو، تو امام کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لہذا اب مقتدی امام کی اقتدا نہیں کر سکتا، نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اب وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر ابھی السلام نہ کہا ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز میں شریک ہو سکتا ہے امام کے ساتھ۔ اسی طرح قاعدہ اولیٰ کے اندر امام تھا اور ابھی مقتدی نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی اور اسی وقت امام صاحب تشہد سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، تو ایسی صورت میں وہ مقتدی قاعدے میں نہ جائے بلکہ کھڑے کھڑے انتظار کرے اور تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ کہ مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور ابھی قاعدے میں بیٹھا ہی تھا کہ امام تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب تشہد پڑھنا ضروری ہو جائے گا اس لیے کہ قاعدے میں شریک ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ تشہد پڑھ لے مقتدی اور تشہد پڑھ کر پھر تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اسی طرح اگر قاعدے یا کھیرا کے اندر ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ مقتدی تشہد پڑھ لے اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے تشہد نہ بھی پڑھا اور ابھی قاعدے میں بیٹھا ہی تھا کہ امام کھڑا ہو گیا اور یہ بھی امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تشہد پڑھے بغیر، کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے اس پر کوئی سجدے سہو واجب ہو یا اس کی نماز فاسد ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ وہ بہتر تھا کہ وہ تشہد پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ نماز کے اندر اگر موبائل کی رنگ بجنے لگے، ایسی صورت کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اس کو بجنے ہی رہنے دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ عمل قلیل کے ساتھ مثلا ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر وہ اپنے موبائل کو بند کر دے، اس لیے کہ عمل کثیر اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن عمل قلیل اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور عمل کثیر اور عمل قلیل اس کے درمیان فرق یہی ہے کہ عمل کثیر وہ ہے ایسا کام کہ جس کے کرنے میں دونوں ہاتھ استعمال ہو سکتے ہیں، دو ہاتھ استعمال کیے بغیر جو عمل نہ ہو سکتا ہو تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور عمل قلیل کہ جس کو انجام دینے کے لیے ایک ہاتھ بھی کافی ہو یا ایک ہاتھ کے ذریعے اس کام کو انجام دیا جائے، اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ تو لہذا اگر رنگ بدنے رہنے دو گی تو دوسروں کی نماز میں بھی خلل ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے ذریعے موبائل کو بند کر لیں اور اس طرح جو لوگوں کی نمازوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ قبرستان کے اندر عام طور پر جو ہوتا یہ ہے کہ قبروں پر تختیاں لگائی جاتی ہے اور اس پر جو نام لکھے جاتے ہیں مرحوم کے، تو اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ صرف بطور نشانی کے کوئی پتھر یا دوسری کوئی چیز رکھ دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے انتقال پر آپ نے ان کی قبر کے سرحانے ایک پتھر نصب کیا رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں گا، یعنی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو پہچان سکوں گا۔ تو اس لحاظ سے قبر کو پہچاننے کے لیے بطور علامت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، پتھر یا دوسری کوئی چیز، تو اس صورت کے اندر یہ بہتر ہے۔ البتہ نام لگی ہوئی تختی لگانا تو اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے،
اس لیے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اب قبروں کی زیارت کا جو رواج اور جو سنت تھی ہمارے اسلاف میں وہ اب نوجوانوں میں رہی نہیں۔ سال میں 1 یا 2 مرتبہ اپنے رشتے داروں کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ تو پھر کوئی مہینے میں 1 مرتبہ جاتا ہے۔ اب جو باہر سے لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، تو ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری والدہ کی، ہمارے چچا کی، ہمارے دادا کی قبر کہاں ہے۔ اور یہاں بھی جو رشتے دار ہیں تو وہ بھی کچھ مدت کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہچان کے لیے، تاکہ قبر کی پہچان باقی رہے اور اس کی بے حرمتی نہ ہو، تو اس طرح تختی لگانا اور اس پر نام لکھنا یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس پر قرآن کی کوئی آیت یا ایسا دعا یا جملہ لکھنا کہ جس میں اللہ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا ایسا شعر لکھنا کہ جس میں اللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ پرندے اس پر جو ہے وہ بیٹ کر دیتے ہیں، پاخانہ کر دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ کوئی جانور قبرستان میں چلا گیا، خاص کر کتا، تو ایسی صورت میں وہ اس پر پیشاب کر دے گا اور اس بے حرمتی کا سبب ہم بنے گے۔ اس لیے تختی پر اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ یا پھر دوسری کوئی ایسی دعا لکھنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ صرف ضرورت کے لیے نام لکھ دو، زیادہ سے زیادہ وفات کی تاریخ لکھ دو، لیکن اس سے زیادہ کوئی چیز ان تختیوں پر نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ جہاں بڑا قبرستان ہو اور تختی لگانے کی وجہ سے آئندہ مستقبل کے اندر قبر کے تنگ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، تب جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں۔ لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں چھوٹا سا قبرستان ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں اس طرح نام لگی ہوئی تختیاں لگانا بھی درست نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہر قبروں پر تختیاں لگائی جائے گی تو کچھ ہی مدت میں قبرستان وہ تنگ ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے تدفین مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے یہاں اس پر عمل ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی شعر یا کوئی دعا یا جملہ وغیرہ نہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل